بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد حسین، آپ دیکھ رہے ہیں قوامات فارمیسی چینل۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے انکانٹیننس یورینیشن کے بارے میں۔ انکانٹیننس یورینیشن ہم کیسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ انکانٹیننس یورینیشن ہم کہتے کیسے ہیں۔ تو یہ ہم اس مرض کو کہتے ہیں، اس بیماری کو کہتے ہیں جس میں پیشاب بار بار آتا ہو اور غیر ارادی طور پر پیشاب نکل جاتا ہے، تو ہم اس کو انکانٹیننس یورینیشن کہتے ہیں۔ تو اس کے سمٹمز کیا ہے، اس کے کازز کیا ہے، اس کے ٹریٹمنٹ کیا ہے اور اس کا پریکاشن کیا ہے، تو ہم سب اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سمٹمز ہمارے ساتھ انکانٹیننس یورینیشن کے کیا ہے، جس کو ہم علامات کہتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ مختلف ہے، جس میں سٹریس کانٹیننس، ارجنسی کانٹیننس اور فلو کانٹیننس۔ یہ ہمارے ساتھ تین مختلف قسم کے سمٹمز ہے، علامات ہے۔ اگر یہ کسی بھی پیشنٹ کو یا کسی بھی شخص کو ہو تو وہ انکانٹیننس یورینیشن کا مسئلہ اس کو ہو سکتا ہے۔ تو سٹریس کانٹیننس ہم کسے کہتے ہیں؟ سٹریس کانٹیننس ہم اسے کہتے ہیں جب کوئی بندہ چھینکتا ہے جو سنیز کرتا ہے، یا وہ کانستا ہے جس کو ہم کفنگ کہتے ہیں، یا وہ اوٹتا ہے، یا وہ بیٹھتا ہے، یا وہ چلتا ہے اور اسی دوران اس سے پیشاب کے کچھ قطرے نکل جائے تو ہم اس کو سٹریس کانٹیننس کہتے ہیں۔ ارجنسی کانٹیننس ہم کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے یا وہ چل رہا ہو اور اسے اچانک پیشاب آ جائے اور وہ دوڑ کر پیشاب کے لیے چلا جائے اور وہ پیشاب کا وہ مسئلہ بار بار ہو اس کو، تو ہم اس کو ارجنسی یورینیشن کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اوور فلو کانٹیننس یا اوور فلو یورینیشن ہم کسے کہتے ہیں؟ تو ہم وہ جب کوئی بندہ کو پیشاب آ جائے اور وہ اس کو بالکل کسی بھی طریقے سے روک نہیں رہا ہو، وہ اسے نہیں روک سکتا، تو ہم اس کو اوور فلو کانٹیننس یا اوور فلو یورینیشن کہتے ہیں۔ تو یہ تو سمٹمز ہو گئے ہمارے ساتھ انکانٹیننس یورینیشن کے۔ اگر یہ کسی بھی بندے کو ہو تو اس کو انکانٹیننس یورینیشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے، جو غیر ارادی طور پر پیشاب کا نکل جانا ہے۔ تو اس کے ساتھ اس کے کازز کیا ہوں گے، وجوہات کیا ہوں گے، تو وہ ہمارے ساتھ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے ساتھ ٹیمپرری ہوتی ہے اور دوسری پرماننٹ ہوتی ہے۔ تو ٹیمپرری میں ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ ایکسیسیو واٹر، اگر ہم پانی زیادہ پیے، ہم کو 8-9 گلاس کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم دن میں 15-20 مرتبہ پانی پیے تو پیشاب کا آنا، یہ ہمارے ساتھ ٹیمپرری وجوہات ہیں انکانٹیننس یورینیشن کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کولڈ ڈرنکس میں پیپسی، ڈیو وغیرہ اسی طرح جتنے بھی کولڈ ڈرنکس ہے یا الکوہل ہم پیے اور اس کے ساتھ ساتھ یورین بار بار آتا ہو، تو یہ بھی ایک ٹیمپرری کاز ہے انکانٹیننس یورینیشن کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائیوریٹک ڈرگز، اس کے بارے میں نے پہلے ویڈیو میں بات کی ہے۔ جو ہائی بی پی کے لیے ڈرگز یوز کرتے ہیں ہم، اس میں ایک گروپ کی میڈیسن ہے ڈائیوریٹک ڈرگز، جو ہم اگر وہ یوز کرتے ہیں تو اسی دوران بھی بار بار پیشاب آ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک ٹیمپرری یوز ہے، ٹیمپرری کاز ہے انکانٹیننس یورینیشن کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کانسٹیپیشن، جس کو ہم قبض کہتے ہیں، اگر کسی بھی بندے کو کانسٹیپیشن ہو تو اس کو ٹیمپرری انکانٹیننس یورینیشن ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ ٹیمپرری وجوہات تھے، جو اگر یہ کسی بندے کو ہو تو اس کو انکانٹیننس یورینیشن ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا کہ غیر ارادی طور پر پیشاب کا نکل جانا یا پیشاب کا بار بار آنا۔ تو اس کے پرماننٹ کازز ہمارے ساتھ کیا ہوں گے؟ تو پرماننٹ کاز میں ہمارے ساتھ شوگر، اگر کوئی پیشنٹ جو ہمارے ساتھ ہو وہ ڈائیبیٹک ہو تو اس کو انکانٹیننس یورینیشن کا یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ڈائیبیٹک پیشنٹ کا جو یورینری بلیڈر ہوتا ہے، جس کے ڈیٹروسل مسل جس کو ہم کہتے ہیں، یورینری بلیڈر کے جو مسل ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے انکانٹیننس یورینیشن ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایکسیسیو انفیکشن، خواہ وہ ڈائیبیٹک پیشنٹ ہو یا وہ ایک عام بندہ ہو اور اس کو بار بار انفیکشن ہو رہا ہو، تو وہ بھی ایک وجہ ہے انکانٹیننس یورینیشن کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ویکنیس آف پیلوک مسل،
جو ہمارے ساتھ پیلوک مسل ہے جب وہ ویک ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے انکانٹیننس یورینیشن ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب کسی بندے کے یورینری بلیڈر کو کینسر ہو جاتا ہے تو اس کو بھی انکانٹیننس یورینیشن ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پروسٹیٹ ہمارے کبھی کبھی اس کی وجہ سے پیشاب رک بھی جاتا ہے، کبھی آتا ہے کبھی رکتا ہے، وہ انلارج ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے انکانٹیننس یورینیشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پارکنسن ڈیزیز جس کو ملٹیپل سیروزس بھی کہتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ایک ٹائپ کا نیرو ڈیزیز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نیرو ڈیزیز جتنے بھی ہیں تو ان میں انکانٹیننس یورینیشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں پالج جس کو ہم کہتے ہیں سٹروک یا پیرالیسز، تو اس میں بھی یہ انکانٹیننس یورینیشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو کاس ہو گئے ہمارے ساتھ، اگر یہ وجوہات آپ میں موجود ہو تو آپ کو انکانٹیننس یورینیشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے، جو غیر ارادی طور پر پیشاب کا نکل جانا ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ کازز ہو گئے۔ اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوگا؟ تو ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے آپ نیپرالوجسٹ کے پاس جاؤ گے جو کڈنی کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، کہ وہ کڈنی سے لے کر یورینری سسٹم، جو ہمارا جتنا بھی یورین کا سسٹم ہے اس کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ تو آپ اس سے مشورہ کرو گے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، تو وہ آپ کو ایڈوائز کرے گا کہ یہ کرو یا وہ کرو۔ اس کے ساتھ وہ آپ کو میڈیسن ایڈوائز کرے گا، یہ میڈیسن کا ہو، یا وہ آپ کو فزیوتھراپسٹ کے پاس ریفر کرے گا جو آپ کو پیلوک مسل کے ایکسرسائز کے ٹیکنیک بتائے گا، تو اس سے بھی یہ انکانٹیننس یورینیشن کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے۔ بعض کیسوں میں جیسا کہ پروسٹیٹ کا کیس ہو گیا، کینسر کا کیس ہو گیا، تو اس میں سرجری کرنا پڑتا ہے، تو سرجری کے بغیر وہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جیسا کہ کینسر کا مسئلہ ہے، یورینری بلیڈر کو اگر کینسر ہو تو اس کا سرجری ہوگا۔ اگر پروسٹیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہو، پروسٹیٹ کا انلارجمنٹ ہو گیا ہو، تو اس کو سرجری کے ذریعے نکالا جائے گا یا اسے کاٹ دیا جائے گا۔ تو ٹریٹمنٹ میں تو یہ ہو گئے۔ پریکاشن ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ احتیاط ہم کیسا احتیاط کریں کہ ہم اس مسئلے سے بچ جائیں؟ تو اس میں ڈونٹ ایکسیسیو واٹر، مطلب ہم نارمل روٹین میں جتنا پانی پیتے ہیں، جیسا کہ عام روٹین میں ایک بندے کو 5 سے 8 گلاس تک پانی پینا چاہیے یا 6 سے 10 گلاس تک پانی پینا چاہیے، اور وہ زیادہ پیے تو یہ یورینیشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اس پریکاشن میں ہمارے ساتھ یہی ہے کہ ہم زیادہ پانی نہ پیے، یو ٹی آئی کا بر وقت علاج کرے، جیسا کہ ہمارے ساتھ یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہے، جب وہ کسی بندے کو ہو جاتا ہے تو اس کا بر وقت علاج کرنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسموکنگ ایوائڈ، جب کوئی بندہ اسموک کرتا ہے تو اسے چھوڑنا چاہیے، تو انشاءاللہ یہ انکانٹیننس یورینیشن کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ہیلتھی لائف، ہم صحت مند زندگی گزارے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، یورین سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس میں ڈسکشن ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکشن کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یوزڈ فائبر، ہم اگر پھل سبزیاں سبز جو بھی ہمارے ساتھ ہے فائبر میں، تو ہم اس کا استعمال زیادہ کریں گے تو کانسٹیپیشن سے بھی بچیں گے، اور یہ جو ہمارا مسئلہ ہے انکانٹیننس یورینیشن کا، تو یہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایسیڈک ڈرنکس نہ پیے، جیسا کہ ہمارے ساتھ الکوہل ہے، اور پیپسی، کوک، ڈیو وغیرہ، اسی طرح جتنے بھی کولڈ ڈرنکس ہیں وہ نہ پیے، تو یہ انکانٹیننس یورینیشن کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اوبیسٹی ڈیکریز کریں، مطلب ہمارا جو موٹاپا ہے، کسی بھی بندے کو جو موٹاپا ہو، جس کو یہ انکانٹیننس یورینیشن کا مسئلہ ہو، تو وہ اسے کم کرے یا اسے ختم کرے، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا انکانٹیننس یورینیشن کا، جو غیر ارادی طور پر پیشاب کا نکل جانا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو دوستو، اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن والا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔